عرفان قادری صاحب، ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو 6 ججوں کا معاملہ ہے ایونچولی آپ کو کس طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور کیا آپ کو آج کی پروسیڈنگ سے لگا کہ یہ جو مداخلت کی بات ہو رہی ہے یہ مداخلت روکی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، میں کافی مصروف رہا تھا تو مجھے یہ 6 ججز کی پروسیڈنگز جو ہیں اس کے بارے میں کوئی مجھے خبر ایسا نہیں حاصل کر سکا، تو لیکن یہ چیز ہے، یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ادارہ جات ہیں ان کو اپنی حدود و قیود میں رہ کے ہی کام کرنا چاہیے، اور اس میں ڈیفینیٹلی کسی ادارے کو نہیں چاہیے کہ وہ عدلیہ کی ڈومین میں آئے، عدلیہ کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ ایگزیکٹو کی ڈومین میں آئے یا وہ کسی طرح سے بھی وہ مقننہ کی ڈومین میں آئے۔ تو اب یہ ضروری چیز ہے کہ ایک ادارہ جات کا ایک اس طرح کا انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اس طرح کی لیگل ریفارمز آنے چاہیے کہ ہمارے تمام ادارے جو ہیں اپنی حدود و قیود میں رہیں۔ لیکن آپ کو عرفان قادری صاحب لگ کیا رہا ہے، کیونکہ جو قانون سازی کی بات کی جا رہی ہے تو قانون سازی کی عدالتیں کہہ سکتی ہیں کہ قانون سازی ہو، اور قانون سازی ہو تو کس طرح کی ہو، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہوگا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے پارلیمنٹ پہ یہ معاملہ جائے گا کیا؟ دیکھیں، عدالتیں جو ہیں وہ ریکویسٹ کر سکتی ہیں پارلیمان سے، لیکن آرڈر نہیں کر سکتی، اور عدالتوں کو چاہیے کہ وہ ریکویسٹڈ موڈ میں بات کیا کریں پارلیمان سے، اور پارلیمان کے سامنے مؤدب رہیں، اور پھر پارلیمان کیونکہ مدر آف آل لاز ہے تو نیچرلی اگر اچھے سے سجیشنز ہوں گے تو پارلیمان اس کو دیکھ سکتی ہے۔ اور یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی طرف بھی بات جا سکتی ہے، کیونکہ ابھی کچھ دنوں سے یہ بھی بات چل رہی ہے لیجسلیشن کے حوالے سے کہ چیف جسٹس یا جو جج صاحبان ہیں ان کی عمر کا جو ٹینیور کا وہ ہے وہ معاملہ اس کو طے کیا جائے، ان کو بڑھا دیا جائے، تو اس طرف معاملہ جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے آپ کے خیال میں؟ اور کیا چیف جسٹس صاحب کی جو مدت ملازمت ہے اس میں توسیع ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، میرے علم میں یہ چیزیں اس لیے نہیں ہیں کہ ابھی تک مجھے تو کسی نے ان معاملات میں فی الحال کنسلٹ نہیں کیا، لیکن میں چونکہ کچھ تجربہ رکھتا ہوں اس شعبے میں، تو اس تجربے کو سامنے اگر میں رکھوں تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی ضرورت ہے اصلاحات کی، تاکہ یہ جو ایک مس انڈرسٹینڈنگ سی پیدا ہو گئی ہے اور جمہوریتوں میں جب اس طرح کی فرکشنز ہوتی ہیں تو ان کو اصلاحات سے ہی دور کیا جاتا ہے، تو وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اصلاحات جو ہے، یہ میری یعنی ایک تھنکنگ ہے، اس کے مطابق مجھے لگ رہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ اس طرح کی اصلاحات جو وہ ملک میں ہونی چاہیے اور ہو سکتی ہیں۔ اور جو مدت ملازمت کی توسیع کا مسئلہ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے لیجسلیشن کے ذریعے سے؟ جی، وہ لیجسلیشن کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت جج صاحبان جو ہیں ان کی تو آلریڈی ریٹائرمنٹ 65 ہے، کہ ہمارے بیوروکریٹس کی 60 ہے، تو یہ بڑا ڈفرنس ہے اس میں، تو اس لیے میرا خیال ہے 65 سے اس وقت اگر بڑھایا جائے جس سے کہ کچھ امپریشن ملے کہ شاید وہ جو ایک امپریشن مل رہی ہے، وہ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ 30 سال بڑھایا جائے گا، لیکن وہ نہیں بڑھایا گیا تھا، تو یہ جو مدت ملازمت ہے اس سے زیادہ ضروری اس وقت یہ ہے کہ جو آئندہ اپوائنٹمنٹ ہو جوڈیشری وہ بالکل شفاف ہوں اور ان میں بالکل کنٹروورشل نہ ہو، اور جو بیسٹ اپوائنٹمنٹس ہے وہ کی جائے، اور جو خالی اسامی ہیں ان کو پر کیا جائے فی الحال۔ اچھا، بہت شکریہ عرفان قادری صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے۔ لیکن شرجیل انعام میمن صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ میثاق جمہوریت کی ایک بہت اہم شق تھی کہ یہ کہا گیا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی ہوگی اور عدالتی ریفارمز بھی ہوں گی، جس پہ بلاول بھٹو صاحب نے کچھ دن پہلے اس بارے میں بیان بھی دیا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ اب اس اپرچونٹی کو لیا جائے اور اس کے ذریعے سے عدالتی جو اصلاحات ہیں وہ کی جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آسما صاحبہ۔ دیکھیں جی، پیپلز پارٹی تو ہمیشہ جوڈیشری کے سسٹم کو بہتر کرنے کی بات کرتی ہے، اور اس پارٹی کی ہمیشہ کوشش یہ رہی ہے کہ جوڈیشری آزاد ہو، اور ہم نے جوڈیشری آزادی کے لیے ہمیشہ بہت طویل اور سنگین قسم کی جدوجہدیں بھی کی ہیں، اور ہمیشہ ہمارا بہت ورسٹ ایکسپیرئنس رہا ہے انفارچونیٹلی جوڈیشری سے، چاہے وہ شیخ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا عدالتی قتل ہو یا محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ شہید کی تو ڈیموکریٹک گورنمنٹ گھر بھیجی گئیں، اور محترمہ نے کہا کہ جی میرے ساتھ جاتی ہو رہی ہے، تو اس کے باوجود بھی وہ وہاں سے ریلیف نہیں ملا۔ پھر محترم آصف علی زرداری صاحب کو 14 سال جو ہے بغیر کسی کنوکشن کے، بغیر کسی ایویڈنس کے جیلوں میں رکھا گیا، تو ہمارا بہت ورسٹ ایکسپیرینس رہا ہے۔ بٹ ڈسپائٹ دیٹ ہم جوڈیشری کی
बहाली चाहते हैं, जुडिशरी की आज़ाद चाहते हैं। जो अभी रिसेंट पूरा जो एक ये इंसिडेंट हुआ है, 6 जजों का लेटर और फिर सुप्रीम कोर्ट का सूम नोटिस, कुछ बार से तो एक है जो कि सीरियस रिजर्वेशन है, वो ये है कि ये इस वक्त क्यों बातें हो रही हैं कि जब एक शख्स इमरान खान न्याजी 6 महीने भी हुए हैं, शायद उसको 6-7 महीने तो वो जेल में गया है, रहा है, अब ये सारी बातें क्यों हो रही हैं? इससे पहले ये बातें क्यों नहीं की? ये बातें तब क्यों नहीं की गई जब मैंने कहा कि पीपुल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप को निशाना बनाया गया? तब किसी ने आके इस तरह के खत क्यों नहीं लिखे और इस तरह की चीजें क्यों नहीं हुई? या तब क्यों नहीं हुई ये चीजें हुई कि जब इस मुल्क में इफ्तिखार चौधरी जैसे जजेस जो कि अपनी मर्जी से, चाहे वो रिक्विडिक का केस हो जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान को उन्होंने पेनल्टी करवाई, या फिर उनका जुडिशियल एक्टिविज्म हो जिसमें उन्होंने हर हद क्रॉस की, प्राइम मिनिस्टर एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया एक सरकारी मुलाजिम ने, मतलब मैं बड़ा आई हैव अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर इट, पर एक गवर्नमेंट ऑफिसर, एक गवर्नमेंट का सैलरी लेने वाला शख्स, उसने जो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को, मुल्क का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जिसको आपने घर भेज दिया, क्या ये जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं था? उस वक्त ये चीजें बातें क्यों नहीं निकली? इस तरीके से इफ्तिखार चौधरी के पेशकर सही है, मगर जब और तब की बात नहीं है ना। अब देखिए खत तो अब लिखा है, अभी मुदाखलत जब होगी तो तब होगा ना। आप अपने मुंह से जज साहिबान कह रहे हैं। आसमा साहिबा, मेरा ये सवाल है, तो आपके नजर में कि अगर अब मुदाखलत हुई है, इससे पहले जब अगर गिलानी साहब को घर भेजा गया या भुट्टो साहब को फांसी दी गई या मोहतरमा की गवर्नमेंट जो डिसॉल्व की गई, तब मुदाखलत नहीं थी? तो ये चीजें सिर्फ इमरान खान की मौजूदगी में ये पूरा माहौल क्यों क्रिएट किया जा रहा है? मेरा सवाल ये है। इमरान खान की, क्योंकि अगर आज इमरान मैं बात करूं, मुझे लेट मी कंप्लीट प्लीज, तो मैं तो 2 मिनट लूंगा, फिर पहले आप शो को कहीं और कर दीजिएगा जी। देखिए इमरान खान की मौजूदगी में, क्योंकि आज इमरान खान के लिए माहौल बनता है ना, क्योंकि उसको वो जेल में 6 महीने थे, लेकिन तब माहौल क्यों नहीं बन रहा था जब इमरान खान खुद जो है वो उसने क्या किया उसके दौर में? जुडिशरी ने जिस तरह साकिब निसार ने उसके पूरे पाकिस्तान के घर गिरा के उसके घर को जो रेगुलेट करा दिया, साकिब निसार ने सबको चोर डाकू कह के इस जैसे शख्स को उसने जो है वो सादिक अमीन का सर्टिफिकेट दे दिया। लेकिन साकिब निसार ने क्या क्या जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं किया? लोगों की पंजाब में हॉस्पिटल तक बंद करवा दी क्योंकि उसके अपने दामाद जो है उनके वो मेडिकल बिजनेस में थे, फार्मास्यूटिकल बिजनेस में थे। मतलब क्या क्या जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं हुआ? क्या उसको वो इदारों ने उसको कहा था कि जो उसके दामाद के जो है वो फार्मास्यूटिकल बिजनेस को बचाने के लिए आप बाकी कंपनियों को निशाना बनाए? ये तो किसी इदारे से नहीं।